السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے دو نافرمان بیٹوں کی کہانی لے کر آیا ہوں جن کا اپنی ماں کے ساتھ بہت برا سلوک تھا اور آخر میں ان کے لیے پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ قصہ شروع کرتے ہیں۔ دور دراز کسی گاؤں میں ایک خاتون رہتی تھی جن کے دو بیٹے تھے۔ ایک کا نام رفیق اور دوسرے کا نام شفیق تھا۔ اس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خاتون ہی محنت مزدوری کرتی، لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی اور اپنے بیٹوں کا پیٹ پالتی تھی۔ آہستہ آہستہ بچے بڑے ہونے لگے اور کچھ عرصے میں دونوں بیٹے محنت مزدوری کرنے لگے۔ اس ماں نے سوچا کیوں نہ ان کی شادی کر دی جائے۔ ماں نے ان کی شادی کی اور ان دونوں کو علیحدہ گھر بنا کر دے دیے۔ بڑے بیٹے کا سلوک ماں کے ساتھ کچھ اچھا نہ تھا، جس کی وجہ سے چھوٹے بیٹے نے یہ طے کیا کہ وہ ماں کو اپنے پاس رکھے گا۔ ابھی کچھ دن ہی چھوٹے بیٹے نے ماں کو اپنے پاس رکھا تو کچھ دن بعد چھوٹے بیٹے کی بیوی کے تیور بدلنے لگے، کیونکہ وہ ماں کو سنبھالنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے میاں سے کہنے لگیں کہ تمہاری ماں بہت کھانستی ہے، تمہاری ماں کے بہت زیادہ نخرے ہیں، میں اس کو نہیں سنبھال سکتی، اور ہماری ایک ہی بچی ہے جس کے کھانے پر بھی تمہاری ماں کی نظر ہوتی ہے اور ہر وقت اس میں سے کیڑے نکالتی رہتی ہے اور مجھے باتیں سناتی رہتی ہے، اور تمہاری ماں کا خرچہ بہت زیادہ ہے، میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ جب چھوٹے بیٹے نے یہ باتیں سنی تو وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ بھائی جان، کیا ماں کو سنبھالنے کی ذمہ داری صرف میری ہے؟ آپ اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے؟ تو بڑے بھائی نے جواباً کہا کہ اس وقت تم خود خوشی سے ماں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اب تم ہی انہیں سنبھالو۔ لیکن چھوٹا بیٹا ضد پر اڑا رہا، جس کی وجہ سے بڑے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ماں کو اپنے پاس لے آتا ہوں۔ جب چھوٹا بیٹا چلا گیا تو بڑے بیٹے کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ اگر تم اپنی والدہ کو اس گھر میں لے کر آئے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ لیکن بڑا بیٹا ضد کر کے اپنی والدہ کو گھر لے آیا، جس کے ساتھ اس کی بیوی کا سلوک بہت برا تھا۔ وہ انہیں کھانے کے لیے خشک روٹی دیتی اور ساتھ میں صرف پانی ہوتا۔ اماں نے بہت برداشت کیا اور ایک دن آخر کار وہ گھر سے نکل گئی۔ ابھی کچھ دور جا کر بیٹھی تھیں کہ ایک راہگیر نے ان کی جولی میں 500 کا نوٹ ڈال دیا۔ وہ پیچھے سے کہنے لگی بیٹا، میں مانگنے والی نہیں ہوں، لیکن وہ راہگیر چلا گیا تھا۔ تو اماں آہستہ آہستہ دھیمے قدموں سے دوبارہ گھر واپس آ گئی، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب بڑا بیٹا گھر آیا تو آج اس کی دہاڑی بھی نہیں لگی تھی۔ بیوی سے کہنے لگا کہ کھانا لاؤ۔ بیوی نے کہا کہ تم نے سبزی تو لا کر نہیں دی، میں کیسے کھانا لاؤں؟ تو اماں نے آہستہ سے جیب میں سے وہ 500 کا نوٹ نکال کر بڑے بیٹے کو دے دیا، جس نے خوشی خوشی جا کر سبزی لائی اور اماں سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ جب بڑے بیٹے کے حالات ماں نے دیکھے تو وہ روز وہیں جا کر بیٹھ جانے لگی اور اس طرح کچھ نہ کچھ لوگ اسے پیسے دے دیتے تھے، جس سے وہ آ کر اپنے بڑے بیٹے کی مدد کرتے تھے۔ بڑا بیٹا بھی خوش ہو گیا اور ان کی بیوی بھی اس سے خوش ہو گئی، کیونکہ اب اماں انہیں کما کر دینے لگ گئی تھی۔ اور کچھ ہی عرصہ میں یہ بات گاؤں پورے میں پھیل گئی۔ جب چھوٹے بیٹے تک یہ بات پہنچی تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ اماں بڑے بیٹے کو کما کر دے رہی ہے اور وہ اس کی کمائی پر مزے کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں جاتے اور اماں کو ادھر لے آتے، کیونکہ ہمارا بھی تو اس پر حق ہے۔ جب چھوٹا بیٹا بڑے بھائی کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ میں اماں کو لینے آیا ہوں، بڑے بھائی نے کہا میں ہرگز اماں کو نہیں جانے دوں گا، یہ میرے پاس ہی رہیں گی۔ آگے سے چھوٹا بھائی کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے تم اماں کی کمائی پر مزے کر رہے ہو، اسی لیے انہیں نہیں جانے دے رہے، لیکن میں تو انہیں لے کر ہی جاؤں گا۔ پاس بیٹھی اماں دونوں کی یہ باتیں سن رہی تھی اور دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ
کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے۔ انہیں میری محبت کے بجائے صرف مال و دولت سے محبت ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس عمر میں میرا خیال کریں، البتہ یہ صرف اور صرف پیسے کی خاطر ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ ابھی دونوں بیٹے آپس میں اسی بات پر جھگڑ رہے تھے کہ اماں میرے پاس رہیں گی اور ان کی مال کا صرف اور صرف میرا حق ہے۔ کہ جب انہوں نے اماں کی طرف دیکھا تو ان کا سر نیچے کو جھک گیا تھا۔ جب دونوں بیٹوں کی نظر پڑی تو وہ دوڑ کر اماں کے پاس آئے۔ جب انہیں جھنجھوڑا تو وہ اس دنیا فانی کو رخصت کر کے چلی گئی تھی۔ دونوں بیٹے اپنی ماں کے قدموں میں گر پڑے اور زار و قطار رونے لگے، لیکن اب اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ ان کی جنت ان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ ایک بیٹا ماں کے پاؤں کو چوم رہا تھا اور دوسرا ماں کے ہاتھوں سے لپٹا ہوا تھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب ان کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، ان کی جنت ان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ بھی اب یہی کچھ ہونے والا تھا جو انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے اور ان کا مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ ماں بہت انمول ہستی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ اولاد جو ماں کی قدر کرتی ہے، کیونکہ یہ تو وہ انمول بہشت ہے جو قسمت والوں کے حصے میں ہی آتی ہے۔ مگر اولاد کو بھی والدین کی قدر اسی وقت آتی ہے جب یا تو وہ مر جاتے ہیں یا جب وہ خود والدین کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی دنیا و آخرت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا قصہ۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔